نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات اور مجالس العلم کے ذریعے پوری دنیا کے سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور اسی طرح جملہ مشائخ، علماء کرام، اساتذہ اور اہل علم و دانش، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست بھی ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر مکمل کی۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے اور اس کے بہت سے گوشے اور دلائل کے بہت سے پہلو ابھی ترتیب کے ساتھ آگے آنا باقی ہیں۔ ابھی تک ہم مغربی فلسفے کی تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے ختم کیا سینیسزم، اسکیپٹسزم پیریڈ کو۔ اس کے بعد ایپیکیورینزم آئی ہے، ایپیکیورینز، یہ تیسرا ایک سکول آیا ہے فلسفے کا، اور چوتھا اسٹوئسزم، اسٹوئکس آئے ہیں۔ تو اسٹوئسزم کا جو فاؤنڈر ہے، اس کا بانی، وہ ہے زینو۔ تو یہ بھی تیسری صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ تو دراصل یہ فلسفہ کمبینیشن تھا، مجموعہ تھا سینیسزم کا، اور ہیراکلائٹس ایک شخص تھا، اس کا ہیراکلائٹس کی تعلیمات کا اور سینیسزم کا، اور بعد میں پلیٹونزم اس میں ایڈ ہو گئی، افلاطون کا فلسفہ، پلیٹو کا پلیٹونزم۔ یہ ساری مل کے جو بعد ازاں اسٹوئکس تھے اگلے زمانے کے، تو انہوں نے پھر، تو اسٹوئک خود میٹیریلسٹک آدمی تھا، میٹیریلسٹ تھا، تو بعد میں میٹیریلسٹک سوچ کو ختم کر کے تو اس کو فلسفے میں آگے ڈیولپ کیا۔ تو وہ کمبینیشن تھا کئی چیزوں کا، اور بنیادی طور پہ جو اسٹوئکس تھے یہ یونانی نہیں تھے، یہ بنیادی طور پہ سیرین تھے، شام، ملک شام سے، چونکہ فتوحات میں وہ آ چکا تھا الیگزینڈر کی، وہاں سے آئے تو بعد میں پھر رومن ہوئے، تو کئی سیرین تھے اور بعد ازاں لوگ رومنز ہوئے۔ مگر یہ ایک واحد حصہ ہے ہیلینسٹک پیریڈ میں، یہ ایک سکول آف فلسفی جس کی کوئی قدر یا کوئی وزن یا کوئی واضح ایک تصور اور قابل ذکر لیگیسی ہے۔ اب اس پر جب آتے ہیں زینو، تو یہ بھی خدا کا اقرار کرنے والا، خدا کو ماننے والا اور مذہب کے وجود کا اقرار کرنے والا، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا، ہاں جب یہ میں کہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ توحید کی طرح کا اقرار ہوگا، نہیں، مذہب کا اقرار ہے، خدا کے وجود کا اقرار ہے، مگر اس تصور میں غلطیاں ہیں، ٹھوکریں ہیں، کنفیوژنز ہیں، التباس ہیں، ابہام ہیں، میرے لفظ بولا تھا، کہیں اجلا پن ہے، کہیں گدلا پن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب یہ زینو، اس کی جو تعلیمات ہیں جس سے اسٹوئسزم وجود میں آئی، وہ کہتا ہے گاڈ از ناٹ سیپریٹ فرام دا ورلڈ، وہ خدا کا ذکر کرتا ہے اپنی تعلیمات میں، اپنی شاگردوں کو، اسکیپٹکس کو سوالات کے جواب میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کائنات سے جدا نہیں ہے، ہی از دا سول آف دا ورلڈ، وہ اس کائنات کی روح ہے، تو روح حقیقی۔ اب قرآن مجید کہتا ہے، روح کو پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، فرما دیں کہ روح خدا کے امر سے ہے۔ فخت فیہ من روحی، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ فرمایا کہ جب آدم کے پیکر خاکی میں میں نے اپنی روح پھونکی، تو روح کا تصور قرآن دے رہا ہے، یہی روح کا تصور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے، روح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہے، اور جبرائیل امین کے حوالے سے روح کا ذکر، اور الروح الامین کا، کلمۃ اللہ و روحہ، ان کا تصور تو چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کا پتہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اترنے والی کتاب اللہ کے تذکرے میں، خدا کے ذکر میں ساتھ روح کا ذکر کرتی رہی۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ اس کائنات کی روح ہے، اب وہ اس کی اپنی تعبیر ہے، مگر بحث ہے
اقرار وجود باری تعالیٰ سے، کہ اللہ کے وجود کا، خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اینڈ ایچ آف اس کنٹینز اے پارٹ آف دا ڈیوائن فائر. وہ ڈیوائن فائر کو وجود باری تعالیٰ کی جو تعریف کرتا تھا کہ ڈیوائن، اب اس کو نور کہیں یا اس کو نار کہیں، مگر اس کے اندر روشنی کی طرف اشارہ ہے، ڈیوائن لائٹ کی طرف اشارہ ہے. اینڈ آل تھنگز آر پارٹس آف ون سنگل سسٹم. اس کا یہ بھی فلسفہ ہے کہ تمام چیزیں ایک وحدت کے نظام کا حصہ ہیں، وچ از کالڈ نیچر. وہ پھر نیچر کو اس وحدت کا اظہار کہتا ہے، نیچر اس وحدت کا مظاہرہ ہے. اینڈ دا انڈیویجول لائف از گڈ وین اٹ از ان ہارمونی ود نیچر. اور انفرادی زندگی اس وقت اچھی ہو جاتی ہے جب وہ نیچر کے ساتھ اس کی ہارمونی پیدا ہو جائے، مطابقت پیدا ہو جائے. چونکہ نیچر مظاہرہ ہے، ظہور ہے اس حقیقت کا، اس کائناتی روح کا، گاڈ کا، خدا کا ظہور ہے نیچر کو. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ واضح طور پر خدا کے وجود کا انکاری نہیں ہے، اس کا اقرار کرتا ہے. اب اس کی معرفت میں نقص ہے، وہ کس طرح اس کی تعبیر کرتا ہے، کس طرح تشریح کرتا ہے، یہ ہر دور میں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ صحیح تعبیر و تشریح تو مذہب نے دی. پھر وہ کہتا ہے کہ جو وکٹ لوگ ہوتے ہیں، عیار اور مکار لوگ ہوتے ہیں، وہ مجبوری سے، ضرورت کے مطابق وہ بھی اوبے کرتے ہیں. دے اوبے گاڈز لا اینڈ دے ڈو سو انوالنٹریلی. وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنی ضرورت کے تحت مجبوراً ان کو بھی اطاعت کرنی پڑتی ہے، ماننا پڑتا ہے خدا کا قانون. تو خدا کا تصور گویا زینوں کے ہاں بھی ہے، سٹوئسزم میں ہے، اور سٹوئک فلاسفر جس کو کہتے چلے آئے. پھر یہ سٹوئسزم آگے چلی ہے تو اس میں کرسیپس، پھر ایک فلاسفر ہے سٹوئسزم کا. یہ 280 سے 207 قبل مسیح کا زمانہ ہے. تو کرسیپس بھی اسی طرح جو وہ زوس کو سپریم فائر کے نام پر، سپریم ریئلٹی کے نام پر، الٹیمیٹ ریئلٹی کے نام پہ مانتا ہے، اور اس کو حادث نہیں مانتا، قدیم مانتا ہے. امورٹل کہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ حقیقت ہمیشہ زندہ اور جاویداں رہے گی. جبکہ دیگر جو خدا ہیں، چھوٹے گاڈز، the other gods including the sun and moon، کہتے ہیں they born and they die. وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، لہٰذا وہ حقیقت اولیاء نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا پیدا ہونے والے، مرنے والے، طلوع کرنے والے، ڈوبنے والے، خواہ سورج ہوں، خواہ چاند ستارے ہوں، ان کو وہ خدا نہیں مانتا جو خدا مطلق کا تصور دے رہا ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ کا جو تصور دے رہا ہے وہ نہیں مانتا. کہتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں. تو خدا کا قدیم ہونا ضروری ہے اور وہ الگ ہے، تو اس کے خدا کے تصور کو مان رہا ہے. تو یہ سٹوئسزم کی ہم نے بات کی. تو سٹوئسزم پہ ہی آگے چلتے چلتے یہ ہیلینسٹک پیریڈ کا آخری فلسفیانہ مذہب ہے یا فلسفیانہ فکر ہے، اسکول ہے. اس کے اندر پھر ایک اور نامور فلاسفر آیا ہے سٹوئسزم کے اندر، اوریلیس اس کا نام ہے. یہ سٹوئک فلاسفر ہے اوریلیس. وہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں حقیقی خوشی، تو حقیقی خوشی تبھی نصیب ہوگی اگر ہم اپنی رضا کو، اپنی خواہش کو، اپنی ترجیح کو ختم کر دیں، اللہ کی مرضی میں ضم کر دیں، خدا کی مرضی میں ختم کر دیں. یہ توکل اور رضا کا تصور دے رہا ہے. کہتے سے the desire to desire happiness، یعنی خود خوشی کی خواہش کرنا اپنی خواہش کے طور پر، is contrary to nature، یہ نیچر کے مطابق نہیں ہے. meaning that it involves lack of resignation to the will of God، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، خواہش سے ابھی تک وہ بندہ دستبردار نہیں ہوا. اصل خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب بندہ اپنی خواہش نفس سے دستبردار ہو جائے اور اللہ کی مرضی اور اس کی پلی اور اس کی رضا میں خود کو ضم کر دے، ختم کر دے، فنا کر دے. یہ توکل اور رضا کا تصور دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں، اب یہ توکل رضا کی تعلیم دینے والے تو انبیاء رہے ہیں، رسول اعظام رہے ہیں. یہ سٹوئسزم میں اوریلیس یہ واضح طور پہ اس تصور کو دے رہا ہے. آگے چل کے پھر جو سٹوئسزم ہے، یہی ہیلینسٹک پیریڈ کا آخری مکتب فکر ہے فلسفے کا، اور ایک ہی وہ مکتب فکر ہے جس کی لیگیسی اور تاریخ ہے، اور بعد کے زمانوں میں بھی اس کے فلسفے کے فالورز رہے ہیں، یا اس نے انفلوئنس کیا ہے بعد کی فلسفیز کو.
اوپر کے 3 تو ایگزسٹ بعد میں نہیں کرتے رہے، ختم ہو گئے۔ اب اس میں یہ جو اسٹوئسزم کے اندر ایتھیکل فلسفی ہے، ایتھکس، اس کے حوالے سے بھی وہ ڈاکٹرن آف نیچرل لا اینڈ نیچرل رائٹس اور تھیوری آف نالج، یہ 2 چیزیں نمایاں ہیں اسٹوئسزم میں، اور اس کے اندر بھی وہ خدا کے وجود کے دلائل دیتا ہے، وجود باری تعالیٰ کے، خدائے مطلق کے وجود کے دلائل دیتا ہے، اور دلائل دیتے ہوئے وہ خاص بات جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تھیوری آف نالج کو دے کر وہ یہ کہتا ہے دس واز دا بلیو آف، یعنی اسٹوئکس کا بلیو تھا ان انیٹ آئیڈیاز اینڈ پرنسپلز، کچھ بنیادی اور اساسی آئیڈیاز اور پرنسپلز ہیں، یہ وہ دلائل ہیں جو وجود باری تعالیٰ پر اور ضرورت مذہب پر میں نے سب سے پہلی دلیل دی تھی، مختلف لغتوں کی اور مختلف زبانوں اور مختلف ادب اور مختلف علوم اور فنون کے ایک بیسک پوسٹولیٹس، فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں جنہیں عقل کے ذریعے نہیں مانا جاتا، جنہیں شروع سے مسلمات کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے، مسلمات کے طور پر۔ اب آپ کو یاد آ جائے گا اس سبجیکٹ کی میری پہلی گفتگو جو میں نے دلائل دی ہیں، تو پہلی دلیل وہ یہ تھی۔ تو اسٹوئسزم میں ہمیں جو تھیوری آف نالج ملتی ہے، تھیوری آف نالج، اس کے اندر وہ دلائل ہیں جو لیڈ کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ کی طرف۔ تو اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ انیٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور یہ وہ بیسک فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ فاؤنڈیشنل پرنسپلز وہ کہتا ہے مسلمات میں سے ہیں، انہیں آپ ڈیڈیوس نہیں کر سکتے، استنباط اور استخراج کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ان کو ثابت نہیں کر سکتے عقل کے طریقے سے، وہ مسلمات چلتے، وہ مسلمات قبول کر کے پھر ڈیڈکٹیو نالج آگے شروع ہوتا ہے، تب دلائل کی باری شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بات جو میں پہلی دلیل کے تحت کر چکا ہوں، وہ اسٹوئسزم کا بڑا قابل فخر کارنامہ تھا۔ تھیوری آف نالج میں وہ کہتا ہے، اسٹوئکس کے نزدیک وہ کہتے ہیں there are certain principles which are luminously obvious and are admitted by all men، وہ از خود آشکار ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور these could be made as the basis of deduction۔ کوئی دلیل جب شروع کرنی ہو، استخراج کرنا ہو، استنباط کرنا ہو، استدلال کرنا ہو، کسی دلیل کو استعمال کرنا ہو، تو اس سے پہلے کچھ مسلمات کا ہونا ضروری ہے، وہ فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں، اس پر دلیل قائم ہوتی ہے، تب استنباط شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ انیٹ آئیڈیاز ہیں، اور کہتا ہے سملرلی the innate ideas could be used as the starting point of definitions۔ جب ہم تعریفات کرتے ہیں مختلف چیزوں کی، ڈیفینیشنز کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان ڈیفینیشنز کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ مسلمات ہوتے ہیں۔ جب تک سرٹن انیٹ آئیڈیاز پر آپ کا یقین نہ ہو اور بعض بیسک فنڈامنٹل اینڈ فاؤنڈیشنل پرنسپلز کو آپ از خود مانتے نہ ہوں، وہاں سے پھر اس کے بغیر آپ ڈیفینیشن کی بھی کوئی آغاز نہیں کر سکتے۔ اور وہ یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا، یہ مڈل ایجز کے جو مغرب کے فلسفے تھے ان میں بھی تسلیم رہا، حتیٰ کہ ڈیکارٹ تک اس کو تسلیم کرتے رہے۔ اسی طرح جو ڈاکٹرن آف نیچرل رائٹ ہے، جو 16ویں صدی عیسوی میں، 17ویں صدی عیسوی اور 18ویں صدی عیسوی، یہ جو ان صدیوں میں وہ ایک ریوائیول تصور ہوتا ہے، یہ بھی جو ڈاکٹرن آف نیچرل رائٹس کا، قدرتی حقوق کا جو تصور ہے، 16ویں 17ویں یعنی 16th 17th and 18th سینچریز میں، یہ دراصل ریوائیول ہے اسٹوئک ڈاکٹرن کا۔ تو اسٹوئک نے یہ جو فلسفہ تھا اس کے اندر تھا، وہ کہتے ہیں کہ اسٹوئکس یہ کہتے تھے آل ہیومن بینگز آر ایکول، تمام انسان برابر ہیں۔ اب یہ الگ دیکھتے چلے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرما رہے ہیں تو انہوں نے تو اسٹوئسزم نہیں پڑھی ہے نا، ان کے بارے میں تو کوئی آدمی مخالف جو اسلام کا انکار کرنے والے، اسلام سے دشمنی کرنے والے، اسلام کو معاذ اللہ رد کرنے والے، اسلام پر تہمتیں لگانے والے، اسلام پر جھوٹے الزامات لگانے والے، اور ہر لحاظ سے اسلام کی وراثت کو اور علم کو اور اس کے عقیدے کو ختم کرنے کی کاوشیں کرنے والے تمام طبقے لے لینا، نیچے سے لے کے اوپر تک، کمزور، معتدل اور مخالف، شدید مخالف تک، کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات تو آج تک مخالف نے بھی نہیں کی کہ وہ در پردہ پڑے ہوئے تھے کسی سکول میں، مدرسہ میں، کچھ کتابیں کسی ٹیچر کے پاس، ہر کوئی ان کو امی مانتا ہے۔
کہ دنیا کے کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھے، کسی مکتب فکر میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں پڑھے، کوئی چیز، یہ ہر کوئی مانتا ہے پوری دنیا میں، بڑا سے بڑا اسلام کا مخالف بھی مانتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب حجۃ الوداع پہ فرما رہے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کلکم بنو آدم و آدم من تراب، جب فرما رہے ہیں سب برابر ہے، گورا اور کالا برابر ہے، سرخ و سفید برابر ہے، عربی اور اجمی برابر ہے، غریب اور امیر برابر ہے، تمام لوگ بنی آدم برابر ہیں، اور فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ تو آقا علیہ السلام جو بات فرما رہے ہیں ایکویلٹی آف رائٹس کی، حقوق برابر ہے، تو یہ وہ تو سٹوئسزم کو پڑھ کے نہیں فرما رہے ہیں نا، وہ تو وحی الہی سے لے کے فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ بات جو بعد میں آخری صدیوں میں یہ نیچرل رائٹس کا تصور اور ایکویلٹی کا رائٹس کا تصور جب آیا تو سٹوئسزم کا ریوائیول تو کہہ دیا، مگر سٹوئکس نے کہاں سے لیا تھا؟ وہ فلسفہ جب سارا ڈیولپ ہوتا رہا تو وہ ساتھ ہی ساتھ مذہب کی تاریخ تو فلسفے کی تاریخ سے بہت زیادہ پرانی ہے نا۔ فلسفہ تو میں نے ساری اس کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں، ہم فلسفے کی ہسٹری تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جب سے فلسفہ ان چیزوں کو ماننے لگا ہے، مذہب تو اس سے بہت پہلے دینے لگا ہے یہ چیزیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک پرنسپلز ہوتے ہیں جو تہ میں موجود ہوتے ہیں، نالج کے اندر موجود ہوتے ہیں، بائی نیچر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مان کر ہی آگے تعریفات، اعتقادات، نظریات اور تصورات کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کا انکار کر دیں تو کوئی ڈیڈکشن ہی نہیں ہوتی، استنباط نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اس کا انداز تھا سوچ کا، یہ مذہب کو وہ بنیادی طور پہ ان بنیادی فاؤنڈیشنل پرنسپلز میں تصور ہوتا ہے۔ یہ دور ختم ہوا، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے، ان کی تعلیمات شروع ہوتی ہیں، اور یہ پھر پلوٹینس سب سے پہلا فلسفی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، پلوٹینس۔ تو یہ دور جب یہ چار ہیلینسٹک پیریڈ ختم ہوتا ہے سٹوئسزم پر جا کر، تو اس کے بعد نیا دور عیسیٰ علیہ السلام کے پیریڈ کے بعد جو آتا ہے اس کے فلسفی ہیں پلوٹینس۔ یہ 2004 204 AC سے لے کر 270 AC، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 204 سے 270 تک کا ان کا پیریڈ ہے۔ اور یہ رومن ہسٹری جو ہے، اس رومن ہسٹری کا زمانہ قدیم کا آخری فلسفی ہے پلوٹینس، آخری۔ اور اس پلوٹینس کے آنے سے جو پلیٹو کا فلسفہ تھا افلاطون کا، وہ ریوائیول ہوا اضافات کے ساتھ ایک جدید شکل میں، تو اس کو نیو پلیٹونزم کہتے ہیں۔ تو گویا پلوٹینس نیو پلیٹونزم کا ایک طرح کا بانی ہے، نیو پلیٹونزم کا۔ اب جب یہ آیا ہے نیو پلیٹونزم، اس کے ہاں بھی خدا کے وجود انکار نہیں ہے، اقرار ہے۔ یہ ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے ناؤس، پلوٹینس اپنی تحریروں میں جو یوز کرتا ہے لفظ، وہ کہتا ہے ناؤس وی آر ٹولڈ از دا امیج آف دا ون۔ یہ انگلش میں ناؤس کو NOUS لکھتے ہیں، پڑھنے میں ناؤس، گریک ورڈ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ناؤس ہے یہ دا ون جو ایک وحدہ لا شریک ہے اس کا عکس ہے۔ اب ناؤس سے مراد ایکچولی کیا لیتا ہے؟ وہ دو چیزوں سے باہر نہیں ہو سکتی، وہ نفس ناطقہ ہے، نفس ہے یا روح ہے، اس سے باہر کوئی تصور نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از پاسبل فار اس ٹو نو دا ڈیوائن مائنڈ، وہ اس کو مائنڈ کے طور پہ تعبیر کرتا ہے۔ مائنڈ ایک زمانے میں نفس کے لیے بھی، جوہر عقل کے لیے بھی، جوہر روح کے لیے بھی، تو یہ نفس کہہ لیں، عقل کا جوہر کہہ لیں، روح کہہ لیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو ناؤس ہے یہ عکس ہے، یہ مظہر ہے اس وحدہ لا شریک کا، اور اس کے ذریعے ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر ہم ناؤس کی معرفت حاصل کر لیں تو ہمیں دا ون جو ڈیوائن ون ہے اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے وی اسٹینڈ ٹورڈز دا سپریم وین وی ہولڈ ناؤس پیور، جب اپنے ناؤس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اس کو پیور کر لیتے ہیں گندگی سے، غلاظت سے، بری خواہشات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، جب اس کو پاک کر لیتے ہیں، یہ تزکیہ نفس کا تصور ہے۔
تزکیہ نفس، تو یا تصفیہ قلب یا تنویر روح. تو کہتا ہے جب ہم اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے قلب و باطن کو، اپنی روح کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں تو ہم اس سپریم حقیقت علیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی قربت میں آ جاتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں. اینڈ وی نو دا ڈیوائن مائنڈ ود ان، پھر ہم اس ذات کی معرفت اپنے اندر ہی سے حاصل کر لیتے ہیں. اب یہ وہ تصور ہے جس کو اسلام نے دیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، نفس کو پہچان لیا، اس نے آپ کے رب کو پہچان لیا اپنے. یہ تصور ہے جو پلوٹینس دے رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ڈیوائنلی پوزیسڈ اور انسپائرڈ ہو جائیں، اگر ہم اس کے قریب ہوتے ہوتے اتنی ہو کہ انسپریشن مل جائے، وہ جو سپریم ہے، ڈیوائن سپریم، اس سے ہم انسپائر ہو جائیں اور وہ ہمیں پوزیس کر لے. مطلب پوزیس کو ظاہراً تو کہتے ہیں ہم پہ قبضہ کر لے، مطلب یہ کہ ہم اس میں فنا ہو جائیں، یا اس کی صفات ہم پر غالب آ جائیں، اس کی تجلیات ہم پر غالب آ جائیں، یا اس کے اوامر احکام ہم پر غالب آ جائیں، یعنی ہم اس کے مکمل طور پہ تابع ہو جائیں. ہمارا نفس، ہماری روح اگر اس کے تابع ہو جائے تو وہ کہتے ہیں وی سی ناٹ اونلی ناؤس بٹ آلسو دا ون. پھر ہمیں نہ صرف اپنے نفس و روح کی معرفت حاصل ہو جائے گی بلکہ اس وحدہ لا شریک کی بھی معرفت حاصل ہو جائے گی، اپنے رب کی. تو یہ پورا مذہب کا یہ بیان ہے پلوٹینس نے دیا، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو اب آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، پری سوکریٹک پیریڈ سے ہم چلے اور ہم نے جا کے یہ ختم کر دی پلوٹینس پر جا کے اپنا زمانہ. اور پلوٹینس 3 صدی عیسوی ہے، گویا آلموسٹ 1000 سال ہم نے کور کیا. بیبیلونین پیریڈ سے لے کر، میسیپوٹیمیا، بابل سے لے کر پلوٹینس کے اینڈ تک آلموسٹ 1000 سال یا 900 سال کا عرصہ ہم نے کور کیا، 800-900 سال کا عرصہ. اور اس پورے عرصے میں جتنے فلسفے وجود میں آئے، سارے فلسفوں میں بلا امتیاز ہمیں وجود باری تعالیٰ کا اقرار اور اس پر ایمان. میں لفظ ایمان استعمال نہیں کرتا، اقرار کہتا ہوں، چونکہ جگہ جگہ کنفیوژنز ہیں اور ضرورت مذہب اس کا اقرار ہر جگہ ملتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 3 صدی عیسوی پر آ کر مغربی دنیا میں جو فلسفے کا ارتقاء ہو رہا تھا وہ رک جاتا ہے، اور 13ویں صدی عیسوی میں جا کے پھر ریوائیول ہوتا ہے. 1000 سال اگلے اس کو مغربی لوگ ویسٹرن ورلڈ میں، ویسٹرن فلاسفرز، ویسٹرن رائٹسٹ، ویسٹرن سائنٹسٹ، جتنے بھی تھنکرز ہیں، وہ اس 1000 سال کے عرصے کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. یہ تاریکی کا دور کہتے ہیں. اس لیے تاریکی کا دور کہتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں مغرب اور یورپ تاریکی میں ڈوبا رہا ہے. اس پورے 1000 سال کے عرصے میں کوئی نیا فلسفی نہیں پیدا ہوا، مغرب میں کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا. تو اس پیریڈ کے بعد 30ویں جو صدی تھی عیسوی، چونکہ کرسچینٹی وجود میں آ چکی تھی، تو پھر اس کے بعد کرسچینٹی نے ٹیک اوور کر لیا فلسفے کو، مسیحیت نے ٹیک اوور کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ تو کوئی وجود میں نہیں آیا اور نیا کوئی بڑا فلسفی بھی مغرب میں پیدا نہیں ہوا، مگر یہ 1000 سال رہا اسی مسیحیت کے عقیدے کا، اس کے مذہب کا تسلسل. تو مذہب کے وجود کو ماننا، وجود باری تعالیٰ کو ماننا، غلط یا صحیح، مختلف تصورات کی شکل میں، مگر اس کا تسلسل رہا. یہ 1000 سال ڈارک ایجز کے ہیں، نیا فلسفہ نہیں رہا. مسیحیت نے ٹیک اوور کیا، گویا مذہب برقرار رہا، جو بھی اس کی شکل تھی اس سے ہماری بحث نہیں ہے. تو 270 AC میں یہ ارتقاء ختم ہوا تھا پلوٹینس کے ساتھ، 270 AC آفٹر کرائسٹ. اور پھر 1274 AC میں جا کے سینٹ تھومس ایکوائنس آیا ہے. 1274 1274 پورے 1000 سال کے بعد سینٹ تھومس ایکوائنس. 1225 میں اس کی پیدائش ہے یا 26 میں، اور 1274 میں اس کی ڈیتھ ہے. تو یہ آیا ہے اور اٹلی میں آغاز ہوا ہے یہ. تو رینیسانس کا جو پیریڈ ہے، یعنی تجدید کا، مغربی دنیا میں فلسفے کی تجدید کا، وہ پیریڈ تو آگے چل کے شروع ہوا ہے، مگر یہاں شروعات ہوئی ہیں، یہاں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو اس کو
آپ کہہ دیں کہ پھر دوبارہ فلسفہ ریوائیو ہوا ہے اس پیریڈ میں، اور قدیم فلسفے کی طرح دور جدید کے مغربی فلسفے میں بھی وجود باری تعالیٰ کا اقرار اور ضرورت مذہب کا اقرار اسی طرح برقرار رہا ہے۔ سینٹ تھومس ایکوائنس نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ان میں سے سب سے معروف کتاب ہے سما کونٹرا جینٹائلز، سب سے امپورٹنٹ ورک ہے اس کا، سما کونٹرا جینٹائلز۔ یہ 1259 سے 1264 کے حصے میں اس نے لکھی، اور دوسری کتاب اس نے لکھی ہے جو بڑی معروف ہے، وہ سما تھیولوجیا۔ دونوں نہایت امپورٹنٹ، نہایت ضروری کتابیں۔ اب یہ ساری کتاب اس کی سما تھیولوجیا اور کونٹرا جنٹائل یہ بھری پڑی ہیں، یہ کتابیں خدا کے وجود کے دلائل پر، مذہب کو اسٹیبلش کرنے پر۔ تو 1000 سال کے گیپ کے بعد مغرب میں جب فلسفہ پھر شروع ہوا ہے، تو اس دوبارہ فلسفے کے جب احیاء ہوا ہے تو اس کے احیاء کے پیریڈ کا پہلا بانی فلسفی سینٹ تھومس، میں نے آپ کو جو بتا دیا، سینٹ تھومس ایکوائنس، وہ پھر مذہب سے شروع کرتا ہے پوری ساری کتابیں، اور دلائل دی ہیں اس نے مذہب کے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے وجود کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، وہ اس تصور کو بھی رد کرتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود سیلف ایویڈنٹ ہے، از خود عیاں ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، تو ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں، ضرورت ہے، بے شک سیلف ایویڈنٹ ہے اللہ کا وجود، مگر وہ پھر اس کے اوپر دلائل قائم کرتا ہے۔ اور دلائل کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی عقل مند لوگ ہوں گے، جتنے تعلیم یافتہ ہوں گے، جتنا انٹلیکچوئل لیول جتنا اونچا ہوگا، وہ اس قدر ان پڑھ اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں خدا کے وجود کو زیادہ سمجھیں گے۔ خدا کے وجود کی معرفت ان کو زیادہ ہوگی انسانوں میں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ وہ کہتا ہے کہ دلائل سے وجود باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بھی جتنا عقل مند زیادہ ہوگا آدمی، جتنا تعلیم یافتہ زیادہ ہوگا، جتنا اس کا نالج کی سطح، اس کے انٹلیکچوئل سطح اونچی ہوگی، اتنا زیادہ اس کو خدا کے وجود کے دلائل کی سمجھ آئے گی۔ اور انسانوں سے زیادہ وہ کہتا ہے پھر اینجلز کو، فرشتوں کو خدا کی وجود کی معرفت ہے، اور ان جیسا کوئی معرفت نہیں لے سکتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے آگے دلائل، جو دلائل دیتا ہے سما تھیولوجیا میں، وہ 5 دلائل دیتا ہے خدا کے وجود کے، 5 قسموں کے دلائل۔ تھومس ایکوائنس نوٹ کر لیں، سما تھیولوجیا میں خدا کے وجود کے 5 قسموں کے دلائل۔ پہلی دلیل وہ دیتا ہے اس کے محرک کے اول ہونے کی، دلیل حرکت، دلیل تحرک و تحریک، اس کو تحرک اور تحریک کی دلیل کہیں گے، متحرک اور محرک کی دلیل۔ وہ کہتا ہے پہلا آرگومنٹ ہے وہ آف دا انمووڈ موور، وہ کہتا ہے ہر چیز حرکت پذیر ہے، سو ہر حرکت پذیر اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو ہر حرکت پذیر شے کے پیچھے، یعنی ہر متحرک کے پیچھے کسی محرک کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی حرکت نہ دے اس وقت تک کوئی چیز حرکت میں از خود نہیں آتی۔ اب وہ جو محرک ہے وہ خود بھی حرکت پذیر ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور محرک ہوگا۔ وہ محرک چونکہ خود بھی حرکت پذیر ہے، چونکہ ہر چیز حرکت پذیر ہے، ہر چیز موونگ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے پھر محرک کو ڈھونڈتے ہیں، اور وہ محرک جب مل جاتا ہے تو وہ چونکہ خود بھی حرکت میں ہے، لہٰذا اس کا محرک کچھ اور ہوگا۔ یہ ہے تسلسل۔ اور کرتے کرتے وہ دلیل یہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرکت ہمیشہ سے ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ اس کو اینڈ لیس مان لیا جائے، موشن کو یا اس کی موونگ جو کنڈیشن ہے اینڈ لیس ہو جائے، نہیں، اس کو کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونا ہے۔ لہٰذا جہاں پر جا کر حرکت کا اور متحرکین کا تسلسل ختم ہوگا، چین موورز کا جب جہاں تک جا کے موونگ آبجیکٹس کا ختم ہوگا، تو کوئی ایک ایسا مان نہ ہوگا جو حرکت دے تو رہا ہے مگر خود حرکت میں نہیں، محرک ہے مگر متحرک نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلا وجود جس نے ہر چیز کو حرکت دی،
مگر خود متحرک نہیں، وہ محرک ہے، اور محرک حقیقی ہے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ میں اپنی ابتدائی گفتگو میں دلائل میں اس کا حوالہ تھوڑا سا اختصار سے دے چکا ہوں، لیکن اب جس نے سب سے پہلے یہ دلیل پیش کی اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل وہ دیتا ہے دیٹ از دا آرگومنٹ آف دا فرسٹ کاز، اور یہ بھی اسی طرح کی دلیل ہے۔ یہ علت اور معلول وہ تھی متحرک اور محرک، وہ دلیل حرکت تھی، یہ دلیل علت ہے۔ وہ دلیل حرکت تھی اور یہ دلیل علت ہے، علت اور معلول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وجود میں آتی ہے، حرکت پذیر ہوتی ہے، آگے چلتی ہے، ارتقاء کرتی ہے، بڑھتی ہے، کچھ آگے کسی چیز کو جنم دیتی ہے، ہر چیز میں جو کچھ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں، کوئی عمل وجود میں آتا ہے، کوئی ایکشن وجود میں آتا ہے، کوئی فعل، تو اس کے پیچھے کوئی علت ہونی چاہیے۔ علت کے بغیر کوئی چیز آگے وجود میں نہیں آتی۔ اس کو جو چیز وجود میں آتی ہے علت کے نتیجے کے طور پر، علت کے اثر کے طور پہ، علت کے ایفیکٹ کے طور پہ، اس کو معلول کہتے ہیں، اس کو انگلش میں ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو جو علت ہے اس کو کاز کہتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز، ہر ایفیکٹ کے پیچھے کاز ہونا چاہیے۔ مثلا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے پیچھے اس کے والدین، ان کا آپس میں ملنا ایک کاز ہے۔ پھر وہ بھی پیدا ہوئے تو ان کے پیچھے ان کے والدین کا ملنا ایک کاز ہے۔ وہ پیدا ہوئے، ان کے پیچھے والدین کا ملنا ایک کاز ہے۔ الحاصل کیا، زندگی میں جتنی کچھ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، درخت اگ گیا تو اس کے پیچھے کوئی کاز ہے۔ کسی نے بویا، کیا بویا؟ بیج ہے۔ اگر بیج وجود میں آیا تو اس کے پیچھے کوئی کاز ہے، کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہے، تو وہ گٹھلی ہوگی، تو گٹھلی کے پیچھے پھل ہوگا، اور پھل کے پیچھے شاخ ہوگی، شاخ کے پیچھے درخت کا تنا ہوگا، اور تنے کے پیچھے پھر ایک گٹھلی ہوگی۔ تو پھر آپ ایک پروسیس ہے، یعنی جو چیز وجود میں آتی ہے، حرکت پذیر ہوتی ہے، ظہور میں آتی ہے، ایک ایفیکٹ ہے، وہ اس ایفیکٹ کے پیچھے ایک کاز ہے، ہر معلول کے پیچھے ایک علت ہے۔ تو اس طرح وہ کہتا ہے علتوں کا سلسلہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، تو یہ بھی لا متناہی بن جاتا ہے۔ اور اس طرح، اور ہر علت کے پیچھے جب ایک اور علت ہوگی تو وہ علت خود معلول بن جائے گی۔ ہر ایفیکٹ کے پیچھے جب ایک کاز ہوگا، ہر مسبب کے پیچھے ایک سبب ہوگا، تو جب وہ جس علت کو پیچھے، جس علت نے آگے ایک اثر کریٹ کیا ہے، تو اس علت کو کسی اور نے کریٹ کیا ہے، تو وہ علت بھی ہوگی اور خود ایفیکٹ بھی ہوگی۔ وہ سبب بھی ہوگا اور مسبب بھی ہوگا، وہ کاز بھی ہوگی، وہ ایفیکٹ بھی ہوگی، چونکہ اس کو وجود میں لانے والا بھی پیچھے کوئی اور کاز ہے، تو وہ کاز پھر ایفیکٹ بھی بن گئی ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی اور کاز ہے۔ وہ کہتا ہے کازز کا یہ سلسلہ لا متناہی ہو جائے گا، لہٰذا اس کو بھی کہیں نہ کہیں اینڈ ہونا ہے۔ یعنی یہ تسلسل اور دوام اور ہمیشگی، کہ اس کی کوئی اینڈ نہ ہو، کوئی ابتدا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں سے شروع ہونا ہے۔ تو جہاں سے علتیں شروع ہوئیں، تو جو علت اولا ہے، جس نے ہر چیز کو سبب بخشا، اور ہر چیز کو وجود بخشا، اور ہر چیز کو ظہور بخشا، اور ہر چیز کو حرکت بخشی، اس کا نام خدا ہے، کیونکہ اس کو پھر وجود میں لانے والا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ پھر، تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ یہ جو انفینٹی ہے دائماً، جس طرح حرکت میں ممکن نہیں، اس طرح کاز اور ایفیکٹ کے تسلسل میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں جا کر ادھر سے ختم ہوگی اور ادھر سے پہلی کاز ہوگی، دا فرسٹ کاز، اس کو وہ خدا کی دلیل، وجود کی دلیل دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک اور آرگیومنٹ ایک اور لاتا ہے، آرگیومنٹ آف نیسیسٹی۔ ایک تیسری دلیل ہے دیر مسٹ بی این الٹیمیٹ سورس آف آل نیسیسٹی۔ اب ہر کام جو دنیا میں ہوتا ہے، ہر چیز جو وجود میں آتی ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، ایک ضرورت ہے، پانی پیتے ہیں، ایک ضرورت ہے، لباس پہنتے ہیں، ایک ضرورت ہے، شادی ہوتی ہے، ایک ضرورت ہے، بچے وجود میں آتے ہیں، ایک ضرورت ہے، پڑھتے ہیں، ایک ضرورت ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ایک نیسیسٹی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ یہ طلوع ہوتا ہے تو ایک ضرورت ہے کہ سورج سفر کرتا آ رہا ہے، تو وہ سفر کرتا کرتا اس مقام پر پہنچا تو صبح ہو گئی۔ رات ہو جاتی ہے
تو اس کے پیچھے سورج سفر کرتا چلا آ رہا ہے، کاز بھی ہے، یہ سارے دلائل آپس میں انٹرمنگلڈ بھی ہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ صرف ان کے تشخصات کیے گئے ہیں، عنوان الگ کر دیے ہیں، اور الگ عنوان کے ساتھ بحث کا ایک دائرہ الگ کر دیا ہے، مگر اگر ان کی تہ میں جائیں تو بنیادی طور پہ یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپنگ بھی ہیں۔ تو رات ہے تو اس لیے ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے۔ سورج ڈوبا ہے کیوں کہ وہ چلتا آ رہا ہے، تو اس نے اس افق سے، سطح سے اب آگے ٹریول کرنا ہے، تو نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک تسلسل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک نیسیسٹی ہے، اور جو چیز وجود میں آئی وہ بھی نیسیسٹی کے ساتھ وجود میں آئی۔ انسانی تاریخ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کوئی ضرورت تھی، معاشرے بنے ایک ضرورت تھی، ریاست بنی ایک ضرورت تھی، قانون بنا ایک ضرورت تھی، حاکم بنے ضرورت تھی، محکوم بنے ضرورت تھی، آئین بنے ضرورت تھی، معیشت وجود میں آئی ایک ضرورت تھی، سیاست وجود میں آئی ایک ضرورت تھی، انسانی معاشرہ بنا ضرورت تھی، قانون بنا طاقتور کمزور کو کھاتا تھا ایک ضرورت تھی۔ پھر پیچھے چلے جائیں، بہت پریمیٹیو ایج میں انسان نے کچھ کرنا سیکھا، ضرورت تھی، بولنا سیکھا ایک ضرورت تھی، اشاروں سے کرتا تھا وجود۔ الغرض جس اینگل سے دیکھیں، ہر حرکت، ہر کام، ہر وجود کے پیچھے، ہر ظہور کے پیچھے ایک ضرورت ہے۔ خواہ آپ اس کو حرکت کے تناظر میں دیکھ لیں، خواہ آپ اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ اور علت کے تناظر میں دیکھ لیں، اور خواہ آپ اس کو ضرورت کے تناظر میں دیکھ لیں، اور پھر وہ چلتے چلتے یہ ضرورتوں کا سلسلہ بھی لامتناہی نہیں ہو سکتا، کہیں جا کے رکنا ہوگا، ایک نقطہ، ایک مقام ایسا آنا ہوگا کہ اس کو کوئی ضرورت نہ تھی، وہ ضرورت سے پاک تھا، اور وہ پہلا وجود جو ضرورت سے پاک تھا، جہاں جا کے ضرورتوں کا سلسلہ منتج ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں ادھر سے چلیں تو منتج ہوتا ہے، ادھر سے چلیں تو ابتدا ہوتی ہے، وہ وجود اس کو وہ خدا کی طرف دلیل دیتا ہے۔ اس طرح وہ دلیل دیتا ہے پرفیکشنز کی، کہ انسانی یعنی آرگیومنٹ آف پرفیکشن، دلیل کمال، وہ دلیل حرکت تھی، دلیل علت تھی، دلیل ضرورت تھی، اب دلیل کمال، آرگیومنٹ آف پرفیکشن۔ وہ کہتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں طرح طرح کی پرفیکشنز دیکھتے ہیں، اس کو دلیل سکون بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سکون اور اطمینان کی دلیل، پرفیکشن کی دلیل، جمال کی دلیل، دلیل جمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں غم بھی ہیں، یہ جنت اور دوزخ کا بھی بنتا ہے، دنیا میں غم بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، اور خوشیاں بھی ہیں، اور مکسچر بھی ہیں۔ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ جتنی دنیا کے اندر دکھ ہیں، فار ایگزامپل یہ غم ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کہیں زیادہ غم ہے، کہیں زیادہ اذیت ہے، کہیں تھوڑی اذیت ہے، کہ اس سے تھوڑی اذیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر کیفیت کے پیچھے کوئی سورس ہے، تو کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں وہ زیادہ ہے، زیادہ مقدار میں ہے وہ اذیت، آگے تھوڑی مقدار میں، پھر اس سے تھوڑی مقدار میں، تو چلتے چلتے کوئی جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں صرف اذیت ہی اذیت ہے، اور وہاں کسی قسم کی راحت کا کوئی دخل اور راحت کا کوئی شمولیت نہیں ہے، مکسچر نہیں ہے۔ تو وہ جگہ جو سورس ہے اذیت کا، ٹارچر کا، جہاں ہیپینس کا کوئی وجود نہیں، خوشی کا کوئی دخل نہیں، اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ یہ میں نے درمیان میں اس کی دلیل سے ہٹ کر میں نے اپنی ایک دلیل ایڈ کر دی سمجھانے کے لیے۔ وہ پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے، کمال کی طرف یا جمال کی طرف۔ اس طرح خوشی ہے، یہ میں نے اسی دلیل کی ایک برانچ آپ کو ایکسپلین کر دی، اسی کا حصہ ہے۔ خوشی آپ دیکھتے ہیں، اس چیز کو آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو ایک راحت ملتی ہے، بچوں کو چومتے گود میں بٹھاتے ہیں، راحت ملتی ہے، شادی ہوتی ہے، نوجوانوں کو راحت ملتی ہے، بچھڑے ہوئے ماں باپ سے ملتے ہیں، راحت ملتی ہے، فرسٹ آ جاتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، راحت ملتی ہے، اچھا جاب مل جاتا ہے، راحت ملتی ہے، باغ میں جاتے ہیں، راحت ملتی ہے، پانی ٹھنڈے سے گرمی میں نہاتے ہیں، راحت ملتی ہے۔ تو آپ نے پلیئرز دیکھی، یہ ہیپینسز ہیں، خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں۔ تو فلسفہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اتنی راحتیں کائنات میں منتشر ہیں، کائنات میں اتنی راحتیں، جگہ جگہ راحتوں کے مظاہر ہیں، یہ مظاہر فطرت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ آپ ٹریول کرتے ہیں، مظاہر دیکھتے ہیں کہ راحت ملتی ہے، آنکھوں کو ملے، دماغ کو ملے، دل کو ملے، جسم کو ملے، راحتیں ہیں۔ تو گویا راحتیں ہیں تو اس کا مطلب اس کا کوئی سورس بھی ہوگا، اور کوئی، مگر راحت کے ساتھ ہمارے دکھ اور پریشانی بھی مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دکھ پریشانی کا بھی جس طرح کوئی سورس تھا، اس طرح راحتوں کا بھی کوئی سورس ہوگا۔ کوئی جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں صرف راحت ہی راحت ہو، اور کوئی اذیت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ مقام جہاں صرف راحت ہی راحت ہے،
ہیپینس ہے، صرف پلیئر ہے، صرف سکون ہے، صرف اطمینان ہے، اور وہاں کوئی پریشانی، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی سفرنگ نہیں ہوگی، اس کا نام جنت ہے۔ تو جنت سورس آف ایوری پلیئر ہو گئی، سورس آف ایوری پلیئر، سورس آف ایوری ہیپینس، راحت سورس آف ایوری ٹارچر، ایوری ٹورمنٹ، ہر اذیت کی۔ تو یہ اب جنت اور دوزخ یہ تصور آ گیا جو اسلام نے اور مذہب نے دیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ کمال اور جمال کا تصور ہے، ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں اور چیزوں میں کمال دیکھتے ہیں کہ یہ کمال ہے، پھر آپ کچھ عرصے کے بعد آپ کے کمال میں اور اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز ایک ناقص ہے، دوسری اس سے کامل ہے، تیسری اس سے زیادہ کامل ہے، چوتھی اس سے زیادہ کامل ہے، ایک چیز بدصورت ہے، ایک چیز اس سے خوبصورت ہے، ایک اس سے خوبصورت ہے۔ انسانوں کی شکلیں دیکھیں، حیوانات کے اندر دیکھیں، مظاہر فطرت کو دیکھیں، مختلف پروڈکٹس کو دیکھیں، صنعتوں کو دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں، تو خوبصورتیوں کے درجے کرتے چلے جاتے ہیں، جمال کے بھی، اسی طرح کمال کے بھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ درجے بڑھتے 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 کوئی جگہ ایک ایسی ہوگی، اب جب سارا دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہے، مگر اس میں یہ کمی رہ گئی، بہت خوبصورتی ہے اس چیز میں، مگر کاش یہ ایسے ہوتا تو پھر کیا کمال ہوتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہر کمال میں کہیں تھوڑا سا نقص نظر آ جاتا ہے، ہر کمال میں کوئی تھوڑا سا نقص نظر آ جائے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں بہت خوبصورت چہرہ ہے، بہت خوبصورت شخصیت ہے، لیکن اچانک وہ شخص ہنستا ہے تو ہنسنے کے انداز اس طریقے سے اس کا منہ کھلتا ہے، تو اس وقت آپ کا دل کہتا ہے بھی نہیں، جو مسکراہٹ کا اس کا انداز اور ادا ہے اس میں کچھ نقص ہے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ اس طرح ہر وجود کو، ہر ڈرائنگ کو، ہر کتاب کو، ہر خطاب کو، ہر شے کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کاش یہ چیز نہ ہوتی، یہ کچھ نقص رہ گیا۔ تو چلتے چلتے یہ جو کمالات کا منتشر ہونا ہے، کمالات کا بکھرا ہوا ہونا ہے اور جمال کا بکھرا ہوا ہونا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا مقام بھی ہوگا اور ایسا وجود بھی ہوگا جہاں صرف کمال ہی کمال ہے، وہاں کوئی نقص نہیں ہے، اور کوئی ایسا وجود بھی ہوگا جہاں صرف حسن اور جمال ہی جمال ہے، اور وہاں جتنا غور سے بھی دیکھ لے وہاں نقص کا کوئی وجود نہیں۔ سو وہ وجود اور وہ ذات جہاں صرف کمال ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، اور وجود جہاں صرف حسن اور جمال ہے اور کوئی نقص نہیں وہ خدا ہے۔ یعنی یہ دلائل ہیں، اس کو ایویڈنس یا آرگیومنٹ آف پرفیکشن کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ایویڈنس آف پرپز ہے، پانچواں ایویڈنس آف پرپز، یعنی دلیل مقصدیت، دلیل مقصدیت۔ یہ دلیل آگے اس پہ زیادہ تفصیلی بات کرنی ہے، تو اس پر میں ابھی چھوڑتا ہوں، آگے انشاءاللہ ہم فلسفے کی جب بات ختم کریں گے تو پلٹ کے ہم آئیں گے، دلیل مقصدیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ تفصیل کے ساتھ آؤں گا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ہر چیز اس کا کوئی مقصد ہے زندگی کا، تو اور اندر بھی مقصد ہے اور باہر بھی مقصد ہے کائنات کا، تو اس کو مقصد دینے والی ذات اللہ ہے۔ اس کو اختصار سے کر دیا، مگر میں دلیل مقصدیت کی طرف باقاعدہ گفتگو کروں گا، فلسفے کی تاریخ ختم کر کے جب دور حاضر کو ہم نپٹا لیں گے تو پھر میں ادھر آ جاؤں گا انشاءاللہ دلیل مقصدیت کی طرف۔ تو یہ وہ سارے دلائل ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ گاڈ از گڈ، اچھائی جو حسن مطلق ہے وہ خدا ہے، اور اس کا اپنا حسن ہے، وہ اس کی اپنی اچھائی ہے، اور اس نے ہر اچھی چیز میں اپنی اچھائی کو منتشر کیا، یعنی صفات الہیہ ہیں، افعال الہیہ ہیں، اسماء الہیہ ہیں۔ کوئی اسماء الہیہ کا مظہر ہے، کوئی صفات الہیہ کا مظہر ہے، کوئی افعال الہیہ کا مظہر ہے، ہر اچھی چیز میں۔ کہیں اس کے جبر کا ظہور ہو رہا ہے، کہیں اس کے قہر کا ظہور ہے، کہیں اس کے حسن کا ظہور ہے، کہیں اس کے جمال کا ظہور ہے، کہیں اس کے کمال کا ظہور ہے، کہیں اس کے علم کا ظہور ہے، کہیں اس کی حیات کا ظہور ہے، کہیں اس کی رحمت کا ظہور ہے، کہیں اس کے غضب کا ظہور ہے، کہیں اس کے عفو و درگزر کا ظہور ہے۔ یہ اس کی صفتیں ہیں جن کا ظہور ہو رہا ہے ہر طرف۔ تو کہتے ہیں جس میں دیکھیں، کہیں انٹیلیجنس ہے، کمال ہے، تو اس کی حکمت کا ظہور ہے، کہیں طاقتور ہے، اس کی قدرت کا ظہور ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے ہر چیز میں اور اس کے ظہور ہیں سارے۔ تو یہ اس قسم کے وہ دلائل دے کر الغرض وجود باری تعالیٰ کو وہ ثابت کرتے۔ اور اس کے بعد پھر یہی پیریڈ دور جدید جس کو رینیسنس کہتے ہیں، رینیسنس، اس سے ہم شروع کرنے سے قبل، وہ رینیسنس ہوتا ہے ماکیاویلی سے، ماکیاویلی، اس سے مغربی دنیا کے فلسفے کا تجدید ہوتی ہے۔ یہ رینیسنس پیریڈ شروع ہوتا ہے اور پھر ہیوم اور اس کے بعد تک جاتا ہے۔ اس سے قبل پھر آخری ایک دور جو ہم بیان کر چکے ہیں، یہ
سینٹ تھومس ایکوائنس کے بعد پھر اور لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اس پیریڈ میں اپنے اپنے فرینکسکین اسکول مین، یہ اور طبقہ ایک آیا ہے، فرانسسکین اسکول مین، یہ ان کو کہا جاتا تھا، یہ ایک مکتب فکر تھا فلسفے میں۔ تو فرانسسکین اسکول مین یہ ڈومینیکنز کے آرتھوڈکس جو تھے ان کے مقابلے میں یہ سارا آیا، اور وہ انکلائنڈ نہیں تھے، سینٹ تھومس کی اتھارٹی کو نہیں مانتے تھے۔ اس میں روجر بیکن وغیرہ اور ڈن سکوٹس وغیرہ، ولیم، یہ لوگ آئے ہیں، مگر یہ جو اسکول مین کا طبقہ تھا، اسکول مین ان کو کہتے تھے، ان کا دور گزرا ہے، اور ان کے دور میں بھی مذہب کا انکار کہیں نہیں ملا، مذہب کا انکار نہیں ملا۔ اور چلتے چلتے یہ پورا پیریڈ ختم ہو گیا فلسفے کا سارا، اور اب پھر رینیسانس کا پیریڈ آ گیا ہے جہاں مغربی دنیا کے فلسفے کی یا مغربی فلسفے کی تجدید ہوئی ہے، اور یہ تجدید اٹیلین تجدید سے شروع ہوئی ہے۔ اب اس دور میں پہلا فلاسفر ہے میکیاویلی۔ اب ہم دور جدید میں آ گئے، دور جدید میں جہاں جس کو مغربی فلسفے کا آپ یہ تجدیدی دور ہے، اور اس کی کتابوں پر آ جائیں گے، اس کو ہم شروع کریں گے اگلی نشست سے۔ تو یہاں ہم گویا دور قدیم اور دور وسطی سارا ختم کر دیا۔ تو دور قدیم میں بھی کسی فلسفے میں خدا کے وجود کا انکار نہ تھا نہ ہے، اور دور جدید میں بھی خدا کے وجود کا انکار نہیں تھا، اور مذہب کے وجود کا انکار نہیں تھا۔ اور پھر جو عہود وسطیہ ہیں، وسطی ادوار جتنے آئے ہیں، میڈیول پیریڈ جتنے آئے ہیں، ان میں بھی خدا کے وجود کا انکار نہیں تھا، اور مذہب کی ضرورت کا انکار نہیں تھا۔ چلتے چلتے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر رینیسانس کا پیریڈ آ گیا ہے، اور اب رینیسانس کا پیریڈ میں نمایاں فرد جو بڑا نامور فلسفی ہے، قابل ذکر، وہ میکیاویلی ہے، اور پھر آخری دور ہیوم تک جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک نیا پیریڈ آتا ہے جس کو فلسافیکل لبرلزم کہتے ہیں، جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ آج اپنی بات کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مذہب کا انکار انسان کی تاریخ قدیم اور جدید میں کبھی نہیں رہا، اور وجود مذہب کا انکار فلسفے کی قدیم سے دور تاریخ سے لے کر جدید تاریخ تک کبھی نہیں رہا۔ یہ ایک وہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عہد قدیم سے عہد جدید تک ہر زمانے میں انسان بھی فلسفی بھی اس کو مانتے چلے آئے ہیں، اس کے انکار کی کبھی گنجائش نہیں رہی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔